اسلام ہمیں کیا کچھ نہیں سکھاتا۔ اسلام جیسا پیارا مذہب ساری دنیا میں کوئی نہیں۔ اسلام ہمیں ماں باپ کے ساتھ کیسے سلوک کرنا سکھاتا ہے، بھائی بہن کے ساتھ کیسے سلوک کریں، اپنی محبت کو کیسے برقرار رکھیں، وہ سب کچھ ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ اڑوس پڑوس کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے حقوق، غریبوں، یتیم، مفلس، لاچار، مسکین، مجبوروں کا حق، ہماری زندگی کا ہر وہ ذرہ، کھانا پینا، بیٹھنا اٹھنا، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں داخل ہونے تک کا طریقہ ہمیں ہمارا مذہب سکھاتا ہے۔ دنیا میں سارے رشتے انسان زمین پر آنے کے بعد بنتے ہیں، یہاں تک کہ ماں باپ کا رشتہ تک بھی، لیکن اسلام میں ایک واحد ایسا رشتہ ہے جو آسمان میں بنا، وہ رشتہ ہے خاوند اور بیوی کا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ماں باپ کو نہیں بنایا، بلکہ سب سے پہلے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں کو پیدا کیا، جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں کو پیدا کیا۔ یہ رشتہ اتنا پاک اور بلند رشتہ ہے کہ آپ لوگ سمجھ نہیں سکتے، کیونکہ ماں کا درجہ اتنا ہے، اتنا بڑا رہنے کے باوجود بھی، جو کہ خداوند قدوس ماں کی قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے، اور ماں کی ممتا کو، ماں کی محبت کو دیکھ کر حج میں ایک ارکان تک رکھ دیا ہے۔ اتنا بڑا رشتہ رہنے کے باوجود بھی اللہ صرف بیویوں کو اپنے پسلیوں کی ہڈیوں سے بناتا ہے۔ آج دنیا میں سب سے کمزور اگر کوئی رشتہ ہے تو میاں اور بیوی کا رشتہ، بات بات پہ طلاق، ایک دم چھوٹا مسئلہ پھر بھی طلاق تک پہنچتا ہے۔ کیا میاں بیوی کا رشتہ اتنا کمزور ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے بحث ہو کر طلاق تک پہنچتے ہیں؟ خاوند اپنا حق مانگ رہا ہے اور بیوی اپنا حق مانگ رہی ہے۔ انسان حق مانگنے کے بجائے حق ادا کرنے والا بن جائے، جیسا کہ شوہر اپنا حق ادا کرے بیوی کا، اور بیوی اپنے خاوند کو راضی کر لے۔ جیسے نماز نہیں پڑھنے کا گناہ ہوگا، ویسے ہی بیوی کا حق ادا نہیں کرنے والے کا گناہ ہوگا۔ اگر نماز چھوٹ گئی ہو، اگر نماز چھوٹ جائے، اللہ معاف کر دے گا، اس میں اور کسی کا معاملہ نہیں، کیونکہ وہ خدا اور بندے کے بیچ میں آپس کا معاملہ ہے۔ وہ چاہے معاف کر سکتا ہے، نہ چاہے تو سزا دے سکتا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ جو ظلم کرتا ہے، اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرتا، اس وقت تک معاف نہیں کرتا جبکہ اس کی بیوی خود اسے معاف نہ کرے۔ شوہر یہ سوچتا ہے کہ میری بیوی مجھ سے 1000 بار معافی مانگے، اگر میں ایک بار معافی مانگوں تو میں مرد نہیں رہوں گا۔ مرد کا مطلب آج کے معاشرے میں ایک سوچ ہے جس کے آستین ہر وقت چڑھی ہوتی ہے، وہ مرد ہے۔ بات بات پہ بیوی پہ چلانا وہ مرد ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کرنا وہ مرد ہے، گھر میں آنے کے بعد بیوی پر ظلم کرنا وہ مرد ہے، جو اپنے ہاتھ سے پانی تک نہیں لے سکتا وہ مرد ہے، اس کے سارے کام بیوی سے کروانا وہ مرد ہے۔ آج ہماری سوچ ایسی ہے، یہ جاہلیت ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ اگر شوہر بیوی کے موجودگی میں کوئی کام کرتا ہے، گھریلو کام کوئی کرتا ہے، تو گھر کے لوگ اس کو تانا دیتے ہیں کہ تو مرد ہو کر یہ سب کام کرتا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، اگر بیوی پر ظلم کر انہیں ستا کے، انہیں رلا کے، انہیں مار پیٹ کے اگر تم جنت جانا چاہتے ہو تو یاد رکھو تم ہرگز جنت نہیں جا سکتے۔ اگر گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانے سے تمہیں عیب لگتا ہو تو رسول خدا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آپ کیا کہیں؟
سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں ازواج مطہرات جب بیمار ہوتی تو آپ خود گھر میں جھاڑو لگاتے، آپ خود گھر میں کھانا بناتے اور آپ اپنے کاندھوں پر رکھ کر بکریوں کو چارہ لاتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں بیویوں کو نہ ستاؤ، ان پر ظلم نہ کرو، اور عورتیں بھی اپنے خاوندوں پر بات بات پر نہ چلاؤ۔ آج ہمارے گھروں میں ایسا بھی ہوتا ہے، عورتیں مردوں سے 2 ہاتھ آگے ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو باہر کی ہر چیز کی جانکاری جاننا چاہتے ہیں کہ اتنا دیر کیوں ہوا گھر آنے میں، کیا یہ کوئی ہوٹل ہے، کیا میں آپ کی نوکرانی ہوں، تم جب آؤ تو تب تمہاری میں خدمت کروں۔ وہ پڑوسیوں سے کیوں بات کر رہے تھے، کیونکہ ان کی بیوی میرے ساتھ ایسا کیا۔ ہم میں سے کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اپنے گھر کو جانا پسند نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے گھر جاتے ہی بیویوں کا چلانا۔ الحمدللہ آج گھر گھر میں ٹی وی موجود ہے۔ صاحبزادیاں خاوند کے باہر جاتے ہی سیریل دیکھنا شروع کرتی ہیں، اور وہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ فلاں سیریل میں ان کے یہاں 2 دیورانیاں ہیں، تو ہمارے یہاں بھی 2۔ وہ حتیٰ کہ یہاں تک کہ تصور کرتی ہیں کہ ان کی کہانی اور ہماری کہانی دونوں برابر ہے، ہمارے گھر کی کہانی کی جیسا لگتی ہے، یہ تک محسوس کرتی ہیں۔ سیریلوں میں دیکھ کر اس طرح اپنے شوہر کے ساتھ زبان چلاتی ہیں کہ جس طرح خینچی چلتی ہے۔ آج کی ہماری عورتیں بڑا اچھا زبان چلاتی ہے۔ اگر پڑوس میں کوئی نئی ٹی وی خریدتا ہے تو ان کے گھر بھی ٹی وی آنا چاہیے۔ اگر کوئی نئی فریج خریدتا ہے تو یہ لوگ بھی ڈیمانڈ کریں گے اپنے شوہروں کے ساتھ کہ ہم کب خریدیں گے۔ کوئی اپنے پڑوسی عورت میں اگر کوئی سونے کا ہار خریدتی ہے تو ان کو بھی سونے کا ہار دلانا چاہیے۔ یہاں تک کہ ہر وہ چیز سے دوسروں کے ساتھ برابری ہونے کا دعویٰ، یعنی آپ کے شوہر کی کمائی اگر کم بھی ہو لیکن آپ کے خواہشات پورے ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا شوہر غریب ہو تب بھی اس کے ساتھ ویسے ہی رہو، جس حال میں وہ آپ کو رکھتا ہو اس سے راضی ہو جاؤ۔ یہ تمام چیزیں کرنے کے بجائے جب اپنا شوہر کام سے تھک کر جب اپنے گھر آتا ہے تو اس کی طرف مسکرا کے دیکھو، اس کی ساری تھکن خدا کے عزت کی قسم دور ہو جاتی ہے۔ ایک صحابیہ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس آئی اور پوچھتی ہے کہ میری شادی ہونے والی ہے، میرے لیے خاوند کے لیے کیا حقوق ہے؟ وہ پوچھتی ہیں میرے شوہر کے لیے میرے شوہر کے حقوق کیا ہے؟ تو اللہ کے حبیب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتی ہیں اگر تمہارا خاوند بیمار ہو اور اس کے جسم پر پھوڑے پیدا ہو تو ان پھوڑوں میں اگر پیپ جمع ہو، ان پھوڑوں کو اگر تم اپنی زبان سے چاٹ کر اگر اس کو صاف کرو تب بھی تمہارا حقوق کم نہیں ہوگا، وہ بھی کم ہے۔ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ کلام اللہ علیہا کی زندگی کو دیکھو، وہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے تھے، جنت کی ملکہ، عورتوں کی سردار ہو کر بھی ان کی چادر میں 72 پیون لگے تھے، 4 5 دن چولہا نہیں جلتا تھا، کیونکہ اپنے بابا کی نصیحت یہ تھی کہ فاطمہ اگر تمہاری موت اس وقت ہو کہ علی تم سے ناراض ہو تو کل قیامت کے دن میری صورت دیکھنے کی امید نہ رکھنا۔ حضرت علی علیہ السلام مزدوری کرتے، جس دن مزدوری ملتی تو گھر چلاتے، اگر نہ ملتی تو پانی پی کے گزارا کر لیتے، جبکہ خاتون جنت تو جنت کی ملکہ کے لیے یہ حکم ہے کہ اپنے شوہر کو راضی کرو۔ سرکار دو عالم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتی ہیں فاطمہ اگر تم علی سے راضی نہ ہو، علی تم سے راضی نہ ہو تو کل قیامت کے دن میرے چہرے دیکھنے کی امید نہ رکھنا، جبکہ خاتون جنت کے لیے یہ حکم ہو
اور آج ہماری عورتیں دعویٰ کرتی ہیں کہ ہم خاتون جنت کی کنیزہ ہیں، جبکہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی چادر کے سائے میں جو کوئی بھی عورتیں آنا چاہتی ہیں تو پہلا شرط یہی ہے کہ وہ تمام عورتیں جو اپنے خاوند کو راضی کر لیں۔ ایک صحابیہ رسول ہے، ان کا نام حضرت ثعلبہ، ان کے پاس ایک ہی لباس تھا جو نماز کے قابل تھا۔ جیسا ہی نماز پڑھتے تو فوراً گھر چلے جاتے اور وہ لباس نکال کے اتار کے اپنے بیوی کو دیتے تاکہ وہ بھی نماز ادا کرے۔ یعنی تمہارا شوہر جو حال میں بھی رکھے وہ حال میں رہنے کے لیے راضی ہو جاؤ، ہر وقت شکر کرو۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں 4 ایسے لوگ ہیں جن کو جنت جانے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ ان میں سے وہ شخص جو والدین کی خدمت کی ہو، دوسرا جس کے بچے زیادہ ہو اور آمدنی کم ہو لیکن پھر بھی بچوں کے پیٹ میں حرام کا لقمہ ایک بھی جانے نہ دیا، تیسرا وہ انسان ہے جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اور توبہ کرنے کے بعد اس گناہ کے طرف دوبارہ نہیں پلٹا ہو، اس سے وہ گناہ دوبارہ نہیں ہوا ہو، اور چوتھا وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کو راضی کر کے اس حالت میں موت آتی ہے کہ اس وقت اس کا شوہر راضی ہو۔ فرمایا ان 4 لوگوں کو جنت میں جانے کے لیے کوئی نہیں روک سکتا۔ عورت کی جنت مرد ہے۔ اللہ کے رسول آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج میں تھا تو اکثر میں نے دوزخ میں عورتوں کو دیکھا، جن کی وجہ یہ تھی تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اکثر دوزخ میں وہ عورتوں کو دیکھا جو عورتیں اپنے شوہر کا ناشکر کرتے ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اپنا شوہر تمہیں جس حال میں بھی رکھے اس سے راضی ہو جاؤ اور اسے بھی راضی کر لو، کیونکہ تمہاری جنت تمہارے مرد ہے۔ اگر اس حال میں مر جائیں کہ تمہارے شوہر تم سے ناراض ہیں تو پھر جنت کی بھی امید نہ رکھنا۔ تو پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، اے اللہ ہمیں ہمارے بیویوں سے محبت کرنے والا بنا اور ہمارے بیویاں ہم سے محبت کرنے والی بنا، ایک دوسرے کے ساتھ دل میں محبت پیدا کر۔ آمین یا رب العالمین۔